جب آپ رات کو نہیں سو پا رہے ہوتے اور انٹرنیٹ پہ آپ اپنی نیند کو کامن بنانے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں تو بہت سارے مضامین اور کالم اور بہت سارے مشورہ دینے والے لوگ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو آپ کو بڑے ہی خوفناک قسم کے پیغامات دیتے ہیں. یہ ہے کہ آپ مناسب نہیں سو رہے, آپ غلط طریقے سے سو رہے ہیں, آپ کی پوزیشن سونے کی ٹھیک نہیں ہے, اور اس سے بھی زیادہ خوفناک پیغامات کہ اگر آپ پراپر نیند نہیں لے رہے تو آپ کی عمر کم ہو رہی ہے, آپ جلدی مر سکتے ہیں, بہت ساری بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے پیغامات میں دو نقائص ہیں. پہلا نقص تو یہ ہے کہ ہر رات آپ کو 7 سے 8 گھنٹے نیند لینے کی تلقین کی جاتی ہے جو کہ بالغوں کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے. 7 سے 8 گھنٹے نیند انسانوں میں ایوریج نیند کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جبکہ ہر انسان کی نیند اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. ایک اچھی رات کی نیند کا دورانیہ مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ نیند 8 گھنٹے ہے, کچھ لوگوں کے لیے 10 گھنٹے ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے محض یہ 6 گھنٹے کی نیند ہی کافی ہوتی ہے. اس طرح کے پیغامات کی دوسری خامی یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو رات کو سونے میں دشواری محسوس کرتے ہیں. 2019 میں ایک سروے کے مطابق اندازہ لگایا گیا تھا کہ صرف امریکہ کے اندر 21% لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں اس طرح کے گیجٹس پہن رکھے تھے جو ان کو نیند سے متعلق آگاہ کرتے ہیں, اور یہ تعداد شاید دن بدن بڑھ رہی ہے. یہ دیکھنا زیادہ دلچسپ ہے کہ رات آپ نے کتنی نیند لی ہے اور رات کا کون سا حصہ آپ نے گہری نیند اور خواب دیکھنے میں گزارا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں نیند سے متعلق اعداد و شمار طے کرنا بند کرنا چاہیے کیونکہ اس سے نیند سے متعلق غیر حقیقی توقعات پیدا ہوتی ہیں. ماہرین نیند کو دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک NREM سلیپ ہے اور دوسری REM سلیپ ہے. NREM کا مطلب ہے نان رینڈم آئی موومنٹ سلیپ اور دوسری ہے رینڈم آئی موومنٹ سلیپ. نان رینڈم آئی موومنٹ سلیپ جو کہ غنودگی سے شروع ہوتی ہے, جب انسان سونا شروع کرتا ہے تو شروع میں اسے غنودگی طاری ہوتی ہے جو کہ 10 سے 15 منٹ کی سٹیج رہتی ہے. اس کے بعد NREM کی دوسری سٹیج شروع ہوتی ہے جس میں انسان کا دماغ ان ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے مسل ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سٹیج بھی 10 سے 15 منٹ تک رہتی ہے. اس کے بعد انسان NREM کی تھرڈ سٹیج میں شفٹ ہو جاتا ہے جس میں انسان کا دماغ مکمل طور پر ان ایکٹیو ہو جاتا ہے اور انسان کے مسل بھی مکمل طور پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ انسان کا دماغ اپنی باڈی کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے, تمام مسل کی توڑ پھوڑ کرتا ہے, جتنے بیکار مادے سارا دن انسان کے جسم میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان کو جسم سے خارج کرنے کا بندوبست کرتا ہے, اور اس کے بعد انسان REM سٹیج میں شفٹ ہو جاتا ہے یعنی رینڈم آئی موومنٹ. اس سٹیج کے اندر انسان کی آنکھیں سوتے ہوئے حرکت کرتی ہیں. یہی وہ سٹیج ہے جب انسان سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہے, اور یہ ایسی گہری نیند ہے کہ انسان بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا ہے. کسی بھی نارمل انسان کے لیے REM نیند کا لینا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ REM سٹیج میں ہی انسان کا دماغ خود کو ریپیئر کرتا ہے. انسان کا دماغ اپنی ٹیمپریری میموریز کو ریموو کرتا ہے, پرماننٹ میموریز کو سیو کرتا رہتا ہے, اور REM سٹیج ہی وہ سٹیج ہے جہاں پہ انسان خواب یعنی کہ سپنے دیکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کا دماغ بعض اوقات ان سپنوں کو میموریز کے اندر سٹور کر لیتا ہے, اور جب انسان صبح سو کے اٹھتا ہے تو وہ خواب اس کو یاد ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ ان خوابوں کو سٹور نہیں کر پاتا. جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو آپ REM سٹیج سے ہی بیدار ہوتے ہیں یعنی کسی نہ کسی خواب میں مبتلا سپنا دیکھتے ہوئے آپ اٹھتے ہیں. اور دوسرا, نیند کو میجر کرنے کے لیے ماہرین نے پوائنٹر کا یونٹ استعمال کیا ہے. ایک نارمل انسان کو 9 پوائنٹر نیند کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ میں 9 پوائنٹر نیند کی بات کر رہا ہوں, نہ کہ 9 گھنٹے سونے کی بات کر رہا ہوں. پوائنٹر کی کیلکولیشن بہت ہی بیسک ہے. اگر آپ رات 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک سوتے ہیں تو ہر 1 گھنٹہ سونے کے بدلے آپ کو 2 پوائنٹر نیند حاصل ہوتی ہے. رات 12 سے صبح 3 بجے تک آپ کو ہر 1 گھنٹہ سونے پر 1 پوائنٹر ملتا ہے. 3 سے 6 بجے تک آپ کو ہر 1 گھنٹہ سونے کے بدلے میں آدھا پوائنٹر نیند ملتی ہے, اور صبح 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اگر آپ کسی بھی پہر میں سوتے ہیں تو آپ کو محض آدھا پوائنٹر یا اس سے بھی کم نیند ملتی. یہ بات بڑی ہی اہم ہے کہ آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ کا مزاج کیا ہے اور آپ کو کتنی نیند کی ضرورت ہے. آپ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو, کہ مکمل طور پہ اندھیرا ہو اور کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. آپ نے ٹائم نوٹ کر کے سونا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنے گھنٹے کے بعد آپ خود بخود سو کے اٹھ جاتے ہیں. تو جتنے گھنٹے بعد آپ خود بخود سو کے اٹھ جائیں گے اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے, آپ کا دماغ بالکل فریش ہوگا, تو اتنی نیند کی آپ کے مزاج کو ضرورت ہے. اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں آپ اتنی نیند لیں. یہ سراسر بکواس ہے کہ آپ کا مشن زندگی میں بہت بڑا ہے, آپ نیند کو سیکریفائی کریں, نیند کم لیں, کام زیادہ کریں. یہ ایک فطری بات ہے کہ جب آپ نیند اچھی نہیں لے پا رہے ہوتے تو آپ کا دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کا جسم بھی بڑی کاہلی محسوس کر رہا ہوتا ہے. جتنا زندگی میں بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی پراپر نیند آپ کو لینے کی ضرورت پڑے گی. بہت بڑے بڑے سپورٹس مین جن میں راجر فیڈرر شامل ہے اپنے انٹرویوز میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو اچھی پریکٹس کرنے کے لیے اور میچ میں اچھی پرفارمنس دینے کے لیے بعض اوقات
12-12 घंटे की भी नींद लेना पड़ती है। तो इसलिए जिंदगी में जितना बड़ा आपका मकसद होगा उतनी ही बेहतर नींद आपको लेना पड़ेगी, ताकि आपका दिमाग और आपका जिस्म आपका अच्छी तरह से साथ दे सके। अगर किसी शख्स का तर्ज जिंदगी बहुत ही मेहनत तलब है और वो जिंदगी में बहुत मुशक्कत करता है तो उसको डेफिनेटली ज्यादा नींद की जरूरत है। अगर किसी का तर्ज जिंदगी बहुत ही आराम तलब है और आप ऑफिशियल सी लाइफ गुजारते हैं तो आपका कम नींद में भी गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्कर हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको ज्यादा नींद लेने की जरूरत है, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे जिस्म के अंदर उतनी ज्यादा तोड़ फोड़ होगी और जिस्म को और दिमाग को उतनी ज्यादा मेंटेनेंस की और रिपेयर करने की खुद को जरूरत पड़ती है। इसलिए नींद के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। यह बात दुरुस्त है कि अगर लंबा अरसा आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे होते तो उससे आप बहुत सारे मसाइल में, खास तौर पे आर्थोसेमिया में मुब्तला हो सकते हैं। आपके बाल बहुत जल्द सफेद हो जाएंगे, एजिंग इफेक्ट जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, इंसान अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है, इंसान के अंदर काली और इस्तराबियत पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी भी तरह से नींद के मसाइल में मुब्तला हैं और अपनी नींद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और सबसे बेहतर है कि आप अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप की पेश करदा सिफारिशात को आजमाइए। इस एकेडमी ने CBT-1 नामी एक ऐसी थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसमें किसी किस्म की मेडिसिन शामिल नहीं है और ये आपकी नींद के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और इसके फेल होने के इम्कान भी बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा आप घर में मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज ले सकते हैं अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए, और ऐसी थेरेपीज जो आपको नींद की तरफ ले जाती हैं, आप उन थेरेपीज को इस्तेमाल करके नींद को मेंटेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बहुत ही महंगे गैजेट्स खरीदें या बहुत ही महंगी मेडिसिन इस्तेमाल करें और खुद को इन नशावर अद्वियात का आदी बनाएं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।